بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ علیہ۔ پھر وہ دن امیر ابن مرکوم کی زندگی کا یادگار دن تھا جب پورے شام میں یوسف صلاح الدین کی موت کی خبر عام ہو چکی تھی۔ امیر ابن مرکوم خوشی سے پاگل ہو کر گلی کی کوچوں میں چیختا پھر رہا تھا، لوگوں سنو، قدرت نے میرے ساتھ انصاف کر دیا۔ نجم الدین ایوب نے اپنے اختیارات استعمال کر کے مجھے سلطان عادل کے ہاتھوں معزول کرا دیا تھا۔ حقیقی عادل تو اللہ کی ذات ہے، اس کی عدالت میں کسی کی سفارش نہیں چلتی۔ اس نے میری ذلت و رسوائی کا انتقام لے لیا اور نجم الدین ایوب کا بیٹا یوسف صلاح الدین مر گیا۔ امیر ابن مرکوم کی وحشانہ چیخیں سن کر بہت سے لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے تھے۔ ان کے چہروں سے افسوس کا اظہار ہو رہا تھا، اور جو لوگ تہمت ترازی کے واقعہ سے باخبر تھے انہیں پاک پاس اور جمع سال یوسف کی ناگہانی موت کا بہت صدمہ تھا، اور وہ اسلامی رسم کے مطابق دل ہی دل میں مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے، اور نجم الدین ایوب کے گھرانے پر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یوسف صلاح الدین ان سے اتنی جلدی بچھڑ جائے گا۔ زبیدہ اپنے جانے والے بیٹے کو پکارتے پکارتے شدت غم سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ دونوں بھائی توران شاہ اور ملک عادل روتے روتے نڈھال ہو گئے تھے۔ نجم الدین اور اسد الدین شیرکو کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے، اور وہ فولادی اعصاب رکھنے والے انسان بھی برسوں کے بیمار نظر آ رہے تھے۔ پھر دیکھنے والوں نے ایک جان گداز منظر دیکھا۔ سلطان نور الدین زنگی کے محل کی ایک کنیز پاگلوں کی طرح بھاگی چلی جا رہی تھی، نہ اس کے سر پر کوئی چادر تھی، نہ چہرے پر حجاب۔ لوگ حیران تھے کہ اس خوبصورت لڑکی پر کیا آفتاب پڑی ہے۔ وہ زار و قطار رو رہی تھی اور ہنجانی انداز میں چیخ رہی تھی، لوگوں، تم نے میرے یوسف کو دیکھا ہے؟ وہ مجھ سے ملے بغیر کہاں چلا گیا؟ یہ لڑکی شاریہ تھی جو یوسف صلاح الدین کے مرنے کی خبر سن کر تقریباً اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ پھر وہ ایک ہی رفتار سے بھاگتی ہوئی نجم الدین ایوب کے گھر پہنچی۔ بکھرے ہوئے بال، گرد و غبار سے ہٹا ہوا چہرہ اور چڑھی ہوئی سانسیں نجم الدین ایوب سے ایک نظر میں نہیں پہچان سکا۔ تم کون ہو بیٹی؟ نجم الدین ایوب نے چند لمحوں کے لیے اپنا غم بھلا کر اس پریشان حال لڑکی سے سوال کیا۔ بابا، میں شاریہ ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ نجم الدین ایوب کی طرف بڑھی۔ لوگ جھوٹ بولتے ہیں بابا، یوسف مجھ سے ملے بغیر کہیں جا ہی نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر شاریہ نے نجم الدین ایوب کے سینے پر سر رکھ دیا اور بے ہوش ہو گئی۔ اس المناک واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ سلطان نور الدین محمود زنگی نے یوسف صلاح الدین کو اپنے معتمد غلام امین کے ساتھ ایک خفیہ سرکاری کام سے شہر حما بھیجا تھا۔ پھر ایک رات جب تمام لوگ گہری نیند میں ڈوبے ہوئے تھے تو اچانک زلزلے نے پورے شہر کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ زلزلہ اتنا شدید تھا کہ چند لمحوں میں حما کی زمین زیر و زبر ہو گئی۔ پھر جب صبح ہوئی تو قریب کے شہر میں ٹھہرے ہوئے سلطان نور الدین زنگی کے جاسوسوں نے یہ عبرتناک منظر دیکھا۔ ایک رات میں پورا شہر کھنڈر بن گیا تھا۔ پھر برق رفتار شاہ سواروں نے شام پہنچ کر سلطان عادل کو اطلاع دی کہ حما میں ہر طرف تباہی کا منظر ہے۔ ایک مکان بھی زلزلے سے محفوظ نہیں رہا، کیونکہ یوسف بھی حما کے ایک مکان میں مقیم تھا، اس لیے اس کی موت کا یقین کر لیا گیا۔ نجم الدین ایوب کا گھر ماتم کدہ بنا ہوا تھا۔ شامی فوج کے سالار ہونے کے باعث بہت سے سپاہی اور درباری امراء مسلسل تعزیت کے لیے آ رہے تھے۔ غم گساروں میں وہ تینوں منافق امیر راشد بن عبداللہ، عمیر بن مروان اور فواد بن کعب بھی تھے، جو امیر ابن مرکوم کے فریب میں آ گئے تھے اور در پردہ نجم الدین ایوب کو اس کے عہدے سے ہٹانے کے لیے سازشیں کر رہے تھے۔ ہم ان جواں مردی پر یوسف کا ماتم کرتے ہیں، امیر راشد بن عبداللہ نے مصنوعی طور پر رنج و علم کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ دوسرے امیر فواد بن کعب نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے فلک کا رفتار، یہ کیسا ستم ہے کہ بوڑھے ماں باپ وقت کے تپیڑے کھانے کے لیے زندہ رہ جاتے ہیں اور ان کے کڑیے جوان کو خاک میں ملا دیا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے امیر فواد بن کعب نے آنکھوں میں آنسو لانے کی ناکام کوشش کی۔ اگرچہ تنہائی میں روتے روتے نجم الدین ایوب کی آنکھیں سوج گئی تھی، لیکن وہ تعزیت کرنے والوں کے سامنے غیر معمولی ضبط و تحمل کا مظاہرہ کر رہا تھا۔
امیر آپ کے ہمدردانہ جذبات کا بے حد شکریہ، مگر ایک مومن کے لیے یہ انداز گفتگو جائز نہیں۔ بے شک یوسف کے غم میں ہمارے دل اداس اور آنکھیں اشکبار ہیں، لیکن ہمیں ہر حال میں راضی برضا رہنا چاہیے۔ تیسرے امیر عمیر بن مروان نے اپنے جذبات کی تسکین کے لیے عجیب انداز سے نجم الدین ایوب کی دل آزاری کی۔ مجھے یوسف کی موت سے زیادہ اس بات کا غم ہے کہ تمہارے بیٹے کو قبر بھی نہیں ملی، نہ اسے غسل دیا گیا اور نہ اس کی نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ اللہ ایسی موت کسی کو نہ دے۔ عمیر بن مروان کی بات سن کر نجم الدین ایوب کے چہرے پر ناگواری کا رنگ ابھر آیا، لیکن وہ مروت میں خاموش رہا۔ امیر، یہ تم رسم ادا کر رہے ہو یا ہماری مجبوریوں کا مذاق اڑا رہے ہو؟ اسد الدین شیر کو اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور انتہائی تلخ لہجے میں عمیر بن مروان کی اس دل خراش گفتگو کا جواب دیتے ہوئے بولا، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ امیر عمیر بن مروان گھبرا سا گیا تھا اور اس کے لہجے میں ہلکی سی لکنت آ گئی تھی۔ ایک دن سب کو مر جانا ہے، لیکن جانے والے اپنی کوئی نشانی تو چھوڑ جاتے ہیں۔ عمیر بن مروان نے بات بنانے کی کوشش کی، میں تو یہ کہنا چاہتا تھا کہ تم اتنے بڑے کھنڈر میں اپنے بیٹے کی لاش کہاں تلاش کرو گے؟ اسد الدین ایوب شیر کو مزید جواب دینا چاہتا تھا کہ اچانک پوری گلی سرکاری نقیبوں کی آوازوں سے گونج اٹھی۔ سلطان عادل تشریف لا رہے ہیں۔ نقیبوں کی آواز نے صورتحال کو یکسر بدل ڈالا۔ نجم الدین ایوب اور اس کا چھوٹا بھائی اسد الدین شیر کو تیزی کے ساتھ دروازے پر پہنچے۔ سلطان نور الدین زنگی کی سواری اپنے سپہ سالار کے دروازے پر آ کر رکی، پھر وہ باجبروت حکمران نیچے اترا۔ سلطان عادل کے ہمراہ قاضی ابن ارسون بھی تھے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ دونوں کے چہروں پر گہری اداسی چھائی ہوئی تھی۔ پھر سلطان نور الدین زنگی اور قاضی ابن ارسون نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیر کو سے گلے ملے۔ اس کے بعد دونوں اندرون خانہ چلے گئے۔ یوسف میرا خدمتگار یا مسابق خاص نہیں تھا، سلطان نور الدین زنگی نے رسم تعزیت ادا کرتے ہوئے کہا۔ وہ میرے چھوٹے بھائی کی طرح تھا اور اس سے مجھے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، لیکن حق تعالیٰ کی مرضی میں پوری کائنات مل کر بھی دخل انداز نہیں ہو سکتی۔ یہ کہتے کہتے سلطان نور الدین محمود زنگی کی آنکھیں بھیگ گئی اور فضا پہلے سے بھی زیادہ سوگوار ہو گئی۔ والی شام کی یہ کیفیت دیکھ کر تینوں امیر راشد بن عبداللہ، فواد بن کعب اور عمیر بن مروان دل ہی دل میں بہت خوش ہوئے۔ امیر ابن مرکوم نے تو انہیں یہ کر ورگلایا تھا کہ نجم الدین ایوب اسد الدین شیر کو کی دربار سلطانی میں بہت زیادہ رسائی ہے، لیکن آج جب ان تینوں نے یوسف کے لیے انتہائی تحسین امیز کلمات سنے تو انہیں اندازہ ہوا کہ مرنے والا اپنے باپ اور چچا سے بھی آگے بڑھ کر سلطان عادل کے بہت قریب پہنچ گیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ تینوں جوان مرگ یوسف کی موت پر انتہائی خوشی محسوس کر رہے تھے۔ ان کے خیال میں قدرت ان پر بہت زیادہ مہربان تھی اور ایک زہریلا کانٹا خود بخود ان کے راستے سے ہٹ گیا تھا۔ پھر قاضی ابن ارسون نے نہایت رقت تمیز لہجے میں اپنے شاگرد کے لیے دعائے مغفرت کی، یہاں تک کہ اس مجلس میں موجود تمام لوگوں کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ خود سلطان نور الدین محمود زنگی کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو ان کی داڑھی کو بھگو رہے تھے۔ تینوں حاسد امیروں نے بھی سلطان عادل کو خوش کرنے کے لیے رونے کی کوشش کی، مگر آنکھوں کے گوشے تو اس وقت بیتتے ہیں جب دل پر چوٹ پڑتی ہے، اور راشد بن عبداللہ، فواد بن کعب اور عمیر بن عمران مردان کے سینوں میں دل کی جگہ پتھر رکھے ہوئے تھے۔ پھر جب سلطان نور الدین محمود زنگی رخصت ہونے لگے تو انہوں نے اپنے سپہ سالار نجم الدین ایوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگرچہ سرکاری کارندوں نے اطلاع دی ہے کہ شہر حما میں سارے مکانات منہدم ہو گئے اور دور تک انسانی زندگی کے آثار نہیں ملتے، لیکن پھر بھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سرگوشی میں مجھے کوئی کہہ رہا ہو کہ یہ سب محفوظ ہے۔ آمین۔ قاضی ابن رسول نے بآواز بلند کہا، آپ سلطان عادل ہیں اور مجھے یقین ہے کہ حق تعالیٰ آپ کی دعا ضرور سنے گا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی اور قاضی ابن رسول کی باتیں سن کر نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیر کے پسماندہ چہروں پر خوشی کی تیز لہر دوڑ گئی تھی، مگر تینوں حاسد عمرا دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کہ سلطان عادل یوسف کے باپ اور چچا کو جھوٹی تسلیاں دے رہے ہیں
ورنہ موت کی وادی میں گم ہو جانے کے بعد کون واپس لوٹ کر آیا ہے؟ دوسری طرف شہر حما میں بڑی عجیب صورتحال تھی۔ رات پر گہری نیند سونے کے بعد جب یوسف صلاح الدین اور سلطان عادل کا غلام امین بیدار ہوئے تو دونوں پر شدید حیرت و سکوت کی کیفیت طاری تھی۔ بہت دیر تک ان کی سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ وہ کہاں ہیں۔ کمرہ تو وہی تھا جہاں یوسف صلاح الدین اور امین رات کو سوئے تھے، لیکن گھر کے دروازے کے باہر کا منظر بڑا ہیبت ناک تھا۔ چاروں طرف مٹی اور پتھروں کا ڈھیر تھا جس میں دونوں کے گھوڑے بھی دب کر مر گئے تھے۔ بہت دیر تک یوسف صلاح الدین اور سلطان نور الدین زنگی کا غلام حیران و پریشان کھڑے رہے۔ پھر مکانات کے ملبے سے گزر کر وہ کچھ دور تک آگے بڑھے تاکہ کسی محلے دار سے مل کر صورتحال جاننے کی کوشش کریں، مگر کس سے پوچھتے کہ کل رات شہر حما پر کیا قیامت گزری ہے؟ وہاں تو کوئی بھی زندہ نہیں بچا تھا۔ چند گھنٹوں کے انتہائی دشوار گزار سفر کے بعد یوسف اور امین کو اندازہ ہو گیا تھا کہ پورا شہر زلزلے کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے دونوں کا برا حال تھا۔ پھر وہ تھک کر بیٹھ گئے اور خالق کائنات کا شکر ادا کرنے لگے کہ تو نے انہیں آفت ناگہانی سے بچا لیا۔ سلطان عادل کا غلام امین بہت خوش تھا اور بلند آواز میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا، مگر یہ سوچ کر یوسف صلاح الدین کی آنکھوں میں یکایک آنسو آ گئے کہ وہ جس مکان کے ملبے پر بیٹھے تھے اس کے نیچے پتہ نہیں کتنے مکین دفن تھے۔ شارع عام تک پہنچتے پہنچتے شام ہو چکی تھی اور دونوں کے پاؤں چھالوں سے بھر گئے تھے۔ راستے سنسان تھے اور دور دور تک کسی ایسی سواری کا پتہ نہیں تھا کہ جو انہیں قریبی شہر تک پہنچا سکے۔ مجبوراً یوسف صلاح الدین اور امین نے وہ رات کھلے آسمان کے نیچے اس طرح گزاری کہ دونوں کے پیٹ خالی تھے اور ان کی زبانیں پیاس سے خشک ہو گئی تھیں۔ پھر دوسری صبح وہ دونوں اس راستے پر گزرنے والے گھڑ سواروں کی مدد سے قریبی سرائے تک پہنچے اور کھانا کھا کر اس طرح سوئے کہ رات کے وقت ان کی آنکھ کھلی۔ الغرض 3 دن کی اذیتناک مسافت کے بعد یوسف صلاح الدین اور امین انتہائی شکستہ حال میں دارالحکومت شام پہنچے۔ پورے شہر میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ کسی کو ان کی زندگی کا یقین نہیں آ رہا تھا، مگر وہ دونوں زندہ تھے۔ پھر سلطان نور الدین محمود زنگی نے یوسف صلاح الدین کے زندہ سلامت بچ جانے پر جشن خاص کا اہتمام کیا۔ خود سلطان عادل نے اپنے ہاتھ سے یوسف صلاح الدین کو قبائے زر نگار پہنائی۔ یہ منظر دیکھ کر نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکوہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ آنسو اظہار تشکر کے طور پر تھے کہ خالق کائنات نے ان کے بیٹے کو دوسری زندگی عطا کی تھی۔ امیر راشد بن عبداللہ، عمیر بن مروان اور فواد بن کعب کے چہرے سرخ ہو کر رہ گئے تھے۔ ان تینوں سے یہ جشن مسرت برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اگر ان کی یہ حرکت درباری آداب کے خلاف نہ ہوتی تو وہ یہ منظر دیکھنے کے بجائے دربار سے اٹھ کر جا چکے ہوتے یا پھر اس جشن خاص میں شریک ہی نہ ہوتے، مگر قدرت کے کھیل بھی عجیب ہوتے ہیں۔ وہ تینوں حاسد عمراء یوسف صلاح الدین کو اس طرح مردہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کی قبر کا نام و نشان تک نہ ہوتا، مگر یہ کیسی ناقابل یقین بات تھی کہ یوسف صلاح الدین نہ صرف زندہ تھا بلکہ سلطان نور الدین محمود زنگی اسے اپنے دستے مبارک سے خلعت خاص پہنا رہے تھے۔ امیر راشد بن عبداللہ، فواد بن کعب اور عمیر بن مروان ناقابل بیان اذیت و کرب میں مبتلا تھے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی ایک ولی صفت حکمران تھے۔ ان کی حکومت میں رقص و سرود اور شراب نوشی ممنوع تھی۔ اگر کچھ عمراء وعدہ کشی کرتے بھی ہوں گے تو اپنے تہخانوں میں چھپ کر، پھر بھی اگر کوئی بااثر شخص اس لعنت میں مبتلا ہوتا اور اس کے بدکاری کا راز فاش ہو جاتا تو سلطان نور الدین زنگی اور اس کے عہدہ منصب کا خیال رکھے بغیر سر عام کوڑے لگوائے جاتے۔ اگر سلطان عادل کو کوئی شوق تھا تو بس شعر و شاعری کا، اور شاعری بھی ایسی کہ مسلمانوں کے خون کو گرماتی رہے اور ان کی اخلاقی تربیت کرتی رہے۔ ہر کلا سلطان نور الدین زنگی کا درباری شاعر تھا، بڑے پر اثر اور انقلابی شعر کہنے والا۔ جب سلطان عادل یوسف صلاح الدین کو خلعت خاص پہنا چکے تو شاعر ہر کلا اپنی نشست پر کھڑا ہوا اور اس سے بڑے پرسوز لہجے میں یہ 2 اشعار پڑھے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بے پناہ کے سبب حضرت یوسف علیہ السلام کو
اندھے کنویں میں محفوظ رکھا اور ان کے بھائیوں کو فتنہ گھرانہ چالوں کو ناکام بنا دیا۔ اسی طرح پروردگار عالم نے ہمارے یوسف کے چاروں طرف بھی اپنے کرم کا حصار کھینچ دیا تھا اور وہ زلزلے کی تباہ کاریوں سے امان میں رہا۔ میری دعا بھی ہے اور مجھے یقین بھی ہے کہ معبود حقیقی آئندہ بھی اس طرح یوسف کو حاسدوں کی نظر بد اور زمانے کی شرانگیزیوں سے محفوظ رکھے گا۔ پھر کچھ دن بعد ہی شاعر ہرقلہ کی دوا عالم اسباب میں ظاہر ہو گئی۔ امیر راشد بن عبداللہ ایک دن اپنے گھوڑے پر سوار جا رہا تھا کہ اس وقت گھوڑا اپنی پوری رفتار میں تھا کہ یکایک گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ اونھے منہ گر پڑا۔ امیر راشد بن عبداللہ ذہنی طور پر اس حادثے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے گھوڑے کی لگامیں اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئیں اور وہ دور جا گرا۔ گرتے وقت راشد بن عبداللہ کا سر ایک بھاری پتھر سے ٹکرایا۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ سر کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور دماغ باہر نکل آیا۔ دوسرے امیر فواد بن کعب کو اس کے غلام نے سوتے میں قتل کر دیا۔ امیر فواد بن کعب ایک انتہائی ظالم اور اذیت پسند انسان تھا۔ معمولی غلطیوں پر اپنے غلام رملہ کو سخت سزائیں دیتا تھا اور اس پر بہت زیادہ تشدد کرتا تھا۔ آخر اس مسلسل عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے فواد بن کعب کو اس وقت قتل کر دیا جب وہ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ تیسرا امیر عمیر بن مروان یکایک اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ سلطانی طبیبوں نے اس کا بہت علاج کیا مگر اس کی طبیعت روز بروز بگڑتی گئی، یہاں تک کہ شام کے ہر بڑے طبیب نے اسے لا علاج قرار دے دیا۔ اور پھر ایک دن عمیر بن مروان کے پیروں میں بھاری زنجیریں ڈال دی گئی، وہ مکمل طور پر پاگل ہو چکا تھا۔ امیر ابن مرکوم جی یوسف صلاح الدین کے خلاف سازش کرنے والا پہلا شخص تھا، پہلے ہی معتوب و مفلس ہو چکا تھا، اب اچانک اس پر جزام کوٹ کا حملہ ہوا تھا اور وہ تصویر عبرت بن کر رہ گیا تھا۔ اگر جن چاروں واقعات کو محض اتفاق سمجھا گیا لیکن در حقیقت یہ ان بدکار عمراء کے اعمال کی سزا تھی جو اس وقت ظاہر ہوئی جب ان لوگوں نے یوسف صلاح الدین کے خلاف ریشہ دیوانیاں شروع کی۔ امیر ابن مرکوم کی تہمت طرازی اور زلزلے کی تباہ کاری سے محفوظ رہنے کے بعد شام کے باخبر دور اندیش لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ یوسف کوئی غیر معمولی نوجوان ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں دوستو تو سبسکرائب کر دیں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔